تو یہ جامعہ نعمانیہ کی میٹنگ میں تقریباً 70 علماء و مشائخ تھے، اور میں گھر سے طے کر کے گیا تھا کہ میں چیئرمین نہیں بنوں گا. طے کیا تھا میں نے. ایک بار مجھ پہ بات آئی، میں نے ٹالی. دوسری بار آئی، میں نے ٹالی. تیسری بار آئی، میں نے ٹالی. پھر میں نے اپنی طرف سے کہا کہ چیئرمین پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کو بنایا جائے. یہ بات منظور نہ ہوئی. میں نے کہا چیئرمین ملک بشیر اعوان صاحب کو بنایا جائے، آن دی ریکارڈ ہے. یہ بھی منظور نہ ہوئی. میں نے کہا پھر پرچیاں ڈالی جائیں کہ ہر ایک پرچی پہ لکھے کہ چیئرمین کون ہوگا. تحریک رہائی رینیو ہو رہی تھی تو پیر افضل صاحب قادری، ان کے یہ الفاظ تھے پنجابی میں، جے تسی اگے نہ لگو تو آج گڈی نہیں چلتی. تسی اگے نہ لگو آج ساڈے تے گڈی نہیں چلتی. خادم حسین صاحب کے یہ الفاظ تھے. غصے میں مجھے، میں ساتھ ہی بیٹھا تھا، کہنے لگے آپ تسا چیئرمین نہیں بننا تے میں آج تو بعد کسی میٹنگ وچ نہیں ہونا، یہ میری آخری میٹنگ ہے. یہ ان کے جملے تھے. اور ساتھ ہی بیٹھے تھے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی. تو خادم حسین صاحب نے ان سے سفارش کے لیے کہا. پیر افضل قادری صاحب نے، چونکہ پیر سید عرفان مشہدی صاحب میرے استاذ بھی ہیں اور میرے شیخ کے بیٹے بھی ہیں، ان سے بھی ان دونوں نے کہلوایا کہ ان کو مناؤ کہ یہ ہمارے چیئرمین بنے. اس صورتحال میں انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا. اور میری صورتحال یہ تھی کہ دوسری مرتبہ میری ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن ہو رہی تھی. میرے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا. اس دوائی کی وجہ سے میں 3 منٹ کھڑا ہو کے تقریر نہیں کر سکتا تھا. یہ میری کیفیت تھی کہ میرے حافظے پر اتنے گہرے اثرات تھے اس ہیپاٹائٹس کی سخت دوائی کی جو دوسری بار ہو رہی تھی. اور پھر غازی صاحب کا معاملہ غم کا کہ سزائے موت ہو گئی ہے. اس کے باوجود کہ ڈاکٹر مجھے کہتے تھے کسی ایک ریلی میں بھی نہیں جانا، اور میں نے ایک بھی ناغہ نہیں کیا. ہر ریلی میں گیا، ہر اجلاس میں گیا. میں کہتا ہوں میری بیماری بھی نقش بندی تھی.